کرنٹ افیئرز میں خوش آمدید ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد رضا۔ اس وقت ہم دھابے جی اسپیشل اکنامک زون کی سائٹ پر موجود ہیں اور یہ کراچی سے کچھ فاصلے پر یہ جگہ جو ہے مختص کی گئی ہے سندھ حکومت نے، اور پاکستان کا یہ پاک چائنا اکنامک کوریڈور کا یہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہے۔ 1600 ایکڑ تقریباً 8000 کنال پر محیط یہ پروجیکٹ ہے، جس کا افتتاح بلاول بھٹو زرداری فارن منسٹر آف پاکستان اور مراد علی شاہ چیف منسٹر سندھ نے کیا۔ اس پروجیکٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ بنایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ زمین سندھ حکومت نے مہیا کی ہے اور اس پہ پرائیویٹ کمپنی اس کو ڈیولپ کرے گی، اس کو بنائے گی، اس کو آپریٹ کرے گی اور اس کو ٹرانسفر کرے گی۔ یعنی کہ حکومت پاکستان کا اس میں سوائے زمین کے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا۔ ایک بہت زبردست یہ پروپوزیشن ہے، اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں کہ وہ سارا علاقہ ہے جہاں آج سے تقریباً 18 مہینے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے کہ 18 مہینے کے اندر یہ پورا کا پورا علاقہ یہ ڈیولپ ہوگا۔ اس میں ہر طرح کی فیسلٹی، بجلی، پانی، گیس مہیا کی جائے گی، روڈ انفراسٹرکچر بنایا جائے گا اور تمام انڈسٹریز کو انوائٹ کیا جائے گا کہ وہ یہاں پہ آئیں، اپنی انڈسٹری لگائیں، جس کے لیے ان کو 10 سال کی ٹیکس ہالیڈے بھی دی گئی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اگلے 3 سے 5 سال کے دوران یہ ہوگی۔ 20 سال کے لیے یہ کانٹریکٹ کمپنی کو دیا گیا ہے، جن کا کام ہے کہ وہ اس جگہ کو مینٹین کریں گے، اس کی سیکیورٹی فراہم کریں گے اور جتنے بھی اکنامک جو یہاں پہ زونز بنے ہیں پاک چائنا اکنامک کوریڈور کے تحت، اس کی منفرد بات یہ کہ یہ سمندر سے، پورٹ سے سب سے قریب ترین ہے اور اس کی منفرد چیز اس چیز کو اجاگر کرتی ہے اور بار بار جو بتایا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے جو بھی یہاں پہ بزنس ایکٹیویٹی ہوگی، سمندر سے جو مال آئے گا یا یہاں سے باہر ایکسپورٹ کیا جائے گا، وہ اس زون میں آ کے وہ سٹور بھی ہوگا، پروسیس بھی ہوگا اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس کو پہنچایا جائے گا، یا پاکستان سے جو سامان یا خام مال یہاں پہ آئے گا وہ یہاں کی انڈسٹریز کو پروسیس کر کے آگے ایکسپورٹ کر دیں گی۔ ایک بڑا ایمبیشیس پروجیکٹ ہے جس کے لیے خاص طور پہ ہم آپ کو یہاں پہ آج لے کے آئے ہیں اور یہاں پہ لوگوں سے ہم بات بھی کریں گے، ان سے پوچھیں گے ان کا ویژن کیا ہے، کس طریقے سے آگے چلے گا، چیلنجز کیا ہیں، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ حکومت کے جو پروجیکٹ ہیں وہ اکثر تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیا چیز ہے کہ جو اس پروجیکٹ کو ڈیلے ہونے سے بچائے گی؟ 18 مہینے کا ایک ایمبیشیس ٹارگٹ ہے۔ 18 مہینے بعد جب ہم دوبارہ انشاءاللہ یہاں پہ آئیں گے تو اس جگہ کا ہمیں جو بتایا گیا نقشہ بالکل تبدیل ہوگا، پورا ہمیں ایک زون نظر آئے گا۔ ایک وقفہ لیں گے اور اس کے بعد آپ کو مہمانوں سے آپ کا تعارف بھی کروائیں گے اور ان سے گفتگو بھی کریں گے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دھابے جی اسپیشل اکنامک زون کے جو پرائیویٹ پارٹنرز ہیں، ڈیولپرز ہیں، کانٹریکٹر ہیں، جو حکومت پاکستان کے ساتھ مل کے یہ اتنا بڑا 1500 ایکڑ سے زیادہ کا منصوبہ اس وقت پایہ تکمیل کی طرف پہنچانے کے لیے گامزن ہیں اور گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کے لیے آج یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ تو ان سے جانتے ہیں ان کا ویژن کیا ہے، چیلنجز کیا ہیں اور جو انہوں نے ایک ایمبیشیس ٹارگٹ رکھا ہے وہ کس انداز سے وہ پورا کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محبت خان صاحب اور وسیم اصغر صاحب۔ بہت بہت شکریہ محبت خان صاحب، وسیم اصغر صاحب بات کرنے کا۔ محبت خان، آپ سے سب سے پہلے میں آغاز کرتا ہوں کہ آپ نے ماضی میں بھی بڑے پروجیکٹ کیے، پاکستان بھر میں کیے، روڈیں بنائیں، انفراسٹرکچر بنایا، یہ پروجیکٹ کیا اسی طرح کا ہے یا کوئی مختلف ہے، منفرد ہے، ڈیفرنٹ ہے؟ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو یہ ان سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں بھی روڈز اور نیٹ ورک اور سیوریج اور باقی چیزیں سیم اسی طرح کی ہیں، اور ڈائنامک کے حوالے سے یہ پروجیکٹ ان پروجیکٹ سے ڈفرینٹ ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا انڈسٹریل زون بننے جا رہا ہے۔ انڈسٹریل زون چونکہ ملک کی اکانومی میں کافی رول پلے کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ باقی اس کی ڈائنامک باقی انفراسٹرکچر پروجیکٹ سے ڈفرینٹ ہے۔
ڈفرینٹ تو ہیں، لیکن آپ نے ہم نے پریس کانفرنس دیکھی جس میں بتایا گیا کہ 18 مہینے کے اندر آپ نے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنا ہے. اب یہ 8,000 کنال یا 1,500 ایکڑ تو تقریباً ایک چھوٹا موٹا شہر ہے. سو آپ کے خیال میں یہ 18 مہینے کا عرصہ کافی ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے؟ جی بالکل. اس کے بیسیکلی اس کے ہیں 2 فیزز، فیز 1 اور فیز 2. دونوں کے لیے 18 مہینے الگ الگ مختص کیے گئے ہیں. تو کوشش تو ہماری یہی ہے انشاءاللہ العزیز کہ ہم دونوں فیزز 18 مہینے میں مکمل کر لیں، کیونکہ ایریا اوپن ہے، کام کی جو ہے نا اسپیس اویلیبل ہے، ایزیلی جو ہے نا کام ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو وہ پورے پروجیکٹ کو ہم 18 منتھ میں مکمل کریں. وسیم صاحب، ایک سوال بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ جب بھی پروجیکٹ آپ شروع کرتے ہیں اور ایک ٹائم رکھتے ہیں تو کیونکہ یہاں پہ ڈالر اور روپے کی قیمتوں میں بھی بہت اتار چڑھاؤ آتا ہے، باہر سے امپورٹ آپ چیزیں کرتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں، تو آپ جب مکمل کریں گے تو اس چیز کو بھی آپ نے ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ کاسٹ اس کی جو آج آپ نے طے کی وہ 18 مہینے یا 2 سال یا 3 سال بعد بھی وہی رہے؟ اس طرح ہے شہزاد کہ یہ پبلک پرائیویٹ پروجیکٹ ہے، پارٹنرشپ پروجیکٹ ہے. اس میں اس طرح کے پروجیکٹ کی جو ای پی سی انجینئرنگ پروکیورمنٹ کنسٹرکشن کا جو ہے ایک پورا ڈیزائن بھی ہم نے کیا ہے، اس کا ماسٹر پلان ایگزیکیوشن بھی ہم نے کرنی ہے. اور الحمدللہ اگر آپ کے کیمرہ مین دکھا سکیں تو آپ دیکھ لیں گے کہ نمبر آف مشینری جس طرح ہم نے ڈپلائی کر دی ہے، ہم آلریڈی موبلائز ہو چکے ہیں سائٹ پہ. تو جیسے محمد خان صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہمارا 2 فیزز کا جو ٹارگیٹ 36 منتھس کا ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ بیفور دا ٹائم پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں. اور مارکیٹ میں بھی یہ جو آئی ایم ایف پروگرام ہمارا سائن ہو گیا، ایگزیکیوٹ ہوا، تو اس کی وجہ سے ڈالر کی پرائس بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسٹرینتھن آف روپی اس وقت مارکیٹ میں چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایل سیز کے ایشوز تھے وہ بھی ریزالو ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پروجیکٹ کمپلیشن تک جو ٹرینڈ ہے مارکیٹ کا کہ اسٹیل پرائسز، سیمنٹ پرائسز وہ اسٹیبلائز رہیں گی، اور ہم پروجیکٹ کو مقررہ وقت میں اور مقررہ جو ہم نے تخمینہ لگایا ہوا ہے اس میں مکمل کر سکیں گے. ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ کم ہوئی ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں جانا نہیں چاہتے ہیں ہم اس وقت. آپ نے ذکر کیا بار بار کہ یہاں پہ فورن انویسٹر بھی آنے چاہتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ فورن انویسٹر یہاں پہ آئے، یہاں پہ انویسٹ کرے، اپنی انڈسٹری لگائے؟ کیا وجہ ہے اس کو؟ کیا سہولیات یا کیا بینیفٹ ہے اس کو؟ ایز اے سی پیک پروجیکٹ اس کی جو امپورٹنس اس کی جہاں پر آج ہم کھڑے ہیں تو آپ بالکل اگر اسٹریٹ سامنے دیکھیں گے تو سمندر ہے سامنے، اور ساتھ رائٹ پہ ہمارے پورٹ قاسم ہے. اور یہ جس روڈ پہ ہم کھڑے ہیں یہ ایکسکلوزیو روڈ آلریڈی انڈر کنسٹرکشن ہے جو کہ پورٹ قاسم کو جا رہا ہے. اور یہاں سے جب آپ کی دابیجی انڈسٹری ہماری ڈیولپ ہوگی، صرف 5 سے 7 منٹ کی ڈرائیو پہ آپ کا را مٹیریل پورٹ سے اتر کے فیکٹری میں آئے گا، اور جو فنش پروڈکٹ ہوگی انڈسٹریل ہمارے زون کی وہ ہماری 5 سے 7 منٹ پہ پورٹ پہ چلی جائے گی. تو انٹرنیشنل جو انویسٹرز ہیں جو ری پروسیسنگ اور اس طرح کی چیزیں لا کے ایکسپورٹ کرنا چاہیں گے، جیسے ایکسپورٹ زون ہمارے بنتے ہیں کیونکہ ہم نے ایک سیکٹر اس کے لیے بھی الوکیٹ کیا ہوا ہے، تو ان کے لیے جو فارن انویسٹمنٹ، جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، جو کہ ایک اس میں جو اسٹیمیٹڈ یہ ہے کہ 5 بلین US$ تک کی انویسٹمنٹ کے اس میں چانسز ہیں. تو یہ نہ صرف یہ کہ یہ پاکستانی ہماری جو انڈسٹریل جو کمیونٹی ہے ان کے لیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چائنیز، اور چائنیز کے ساتھ ساتھ آپ کا ایسٹرن یورپ، ویسٹرن یورپ اور جاپان، تھائی لینڈ، اس طرح کے جو کنٹریز ہیں ان سب کے لیے بھی یہ زون اوپن ہے. اور اس وقت بھی جو انٹرسٹ ہے وہ شو ہو رہا ہے باہر سے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا. محمد خان صاحب، بھی یہ وسیم صاحب نے کہا کہ جی $5 ارب کی انویسٹمنٹ، یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. تو آپ کے خیال میں اتنا کانفیڈنس یہ پروجیکٹ دے سکتا ہے فورن انویسٹر کو کہ اتنی بڑی اماؤنٹ میں وہ انویسٹمنٹ کریں یہاں پہ؟ جیسے کہ ابھی وسیم صاحب نے بھی آپ کو تھوڑا ایکسپلین کیا فارن انویسٹمنٹ کے حوالے سے. ایک طرف تو ملک کی اکانومی کو دیکھتے ہوئے جو ہماری انویسٹمنٹ ہے وہ ملک سے جو ہے نا باہر منتقل ہو رہی ہے. دوسری طرف ہماری چیپ لیبر اور چیپ ریسورسز کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ جو ہے نا کافی فارن انویسٹر جو ہے نا انٹرسٹڈ ہیں، جو کہ ابھی اس کی جو ہے نا یہ آج جو اس کی انوگریشن ہو رہی ہے، ابھی تک اس کی لانچنگ نہیں ہوئی ہے. لانچنگ اس کی ابھی 2-3 ماہ میں پراپر ہونی ہے فار دا انویسٹرز. تو اس سے پہلے بھی ابھی اس سٹیج پہ بھی کافی فارن انویسٹر ہمیں رابطہ کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پہ ہم یہ فگرز کیلکولیٹ کر رہے ہیں.
اچھا دوسرا یقیناً یہ اتنا بڑا پروجیکٹ جب بنے گا یہاں پہ لوگوں کی رہائش کا بھی ہوگا, فارن انویسٹر آئے گا, ان کو بھی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا جب یہاں اسٹیل مل کام کرتی تھی تو یہاں پہ رشین انجینئرز ان کی فیملیز ہوتی تھیں, تو اس چیز کو کیسے آپ نے یہاں پہ رکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر ایک فارنر آتا ہے اس کو سیکیورٹی چاہیے, فیسلٹیز چاہیے, اس چیز کو بھی آپ نے انشور کرنا ہے, اس کے لیے کیا پلان ہے؟ جی بالکل, اس میں سیکیورٹی اور سیفٹی کو جو ہے نا ہر لحاظ سے دیکھا گیا ہے, ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے بھی, انڈسٹری کے رننگ کے لحاظ سے بھی, اور لوگوں کو جو ہے نا تحفظ فراہم کرنے کے لحاظ سے بھی اس کو جو ہے نا ہر چیز کو ہم نے کیٹر کیا ہے اس میں. اور جو فارن انویسٹرز ہیں ان کو سیفٹی اور سیکیورٹی دینے کے حوالے سے ایک گیٹڈ کمیونٹی ہے, اور اس کی جتنی بھی آپریشنز ہیں وہ ساری آئی ٹی بیسڈ ہیں, اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس میں کافی سپورٹ ہے, سندھ گورنمنٹ کی طرف سے, کہ فارن انویسٹر کو ہم ہر لحاظ سے سیکیور رکھیں. ٹھیک. وسیم صاحب, یہ مشینری موو کرنا اور اتنے ساری یہ پہ لانا یہ مشکل کام ہے, تو اس کے لیے کیا لائے عمل ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب کانٹریکٹر آتا ہے لیکن اگر اس کو بینیفٹ نہ ہو تو وہ پروجیکٹ پہ سلو ہو جاتا ہے, ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھی, آپ نے بہت, اگر ہمارے کیمرہ مین دکھا سکیں کہ بڑی تعداد میں یہاں پہ مشینری آپ لوگوں نے موبلائز کی ہے, تو یہ مشینری آپ سمجھتے ہیں انف ہے, یا یہ صرف ابھی آپ نے پہلے فیز یا انیشیل سٹیج کے لیے ہے اور اس میں مزید آپ نے کام کرنا ہے؟ جی, اس میں اور مشینری بھی ایڈ ہوگی. اس میں بیچنگ پلانٹس لگیں گے, ایسفال پلانٹس لگیں گے. وہ یہ ابھی چونکہ انیشیل ورکنگ, ابھی ہم روڈس پہ جیسے ارتھ ورک اور وہ شروع کریں گے, سیوریج اور واٹر سپلائی پائپ لائنس کی ایکسکیویشن شروع کریں گے, تو یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ ارتھ موونگ مشینری ہے. اس کے بعد کے جو فیزز ہیں اس میں بیچنگ پلانٹس جو ایسفالٹ کے لیے, کنکریٹ کے لیے, وہ سب بھی ان پروسیس ہیں, یعنی کہ وہ بھی آ کے لگیں گے. تو ہیوج ایک مشینری کا آپ کو جنگل عنقریب یہاں پر نظر آئے گا, تاکہ اس کو جو ٹائم لائنز ہیں اس کے دوران اس کی کمپلیشن کو انشور کیا جا سکے. اور کیونکہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو یہاں پہ روزگار ملے گا. اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کچھ آپ بتائیں. تقریباً جو رف ایسٹیمیشن کی گئی ہے 1,50,000 اس میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جابز جو ہے کریٹ ہوں گی, 1.5 لاکھ کے قریب. تو اس کے علاوہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے جو منسلک ہیں وہ 52 انڈسٹری آپ کی رن کرتی ہیں, سٹیل, سیمنٹ, بریکس, بلاکس, اس طرح کی ڈفرینٹ. تو وہ انڈائریکٹ اس اگر ملٹیپلائی کریں تو وہ نمبر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کمپنی جو اپنی سوشل رسپانسبلٹی کو کیٹر کر رہی ہے, اس میں اسپیشل انیشیٹو جو ZKB کی طرف سے لیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پولی ٹیکنیک جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن ہے اس کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے, تاکہ جو سراؤنڈنگ کے جو بچے اور بچیاں ہیں انہیں اسکل ایجوکیشن دے کر اس انڈسٹریل زون کے لیے تیار کیا جا سکے, ان کو اپنے گھر کے نزدیک ایک باعزت روزگار فراہم کیا جا سکے, سوشو اکنامک کنڈیشن ان کی جو ہے وہ اپلفٹ کی جا سکے. اس کے علاوہ بیسک ہیلتھ اور بیسک واٹر سپلائیز کے حوالے سے وہ بھی ایز اے CSR پالیسی ہمارا حصہ ہے, جو کہ ہم سراؤنڈنگ کے ایریاز کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ کے ساتھ کریں گے. اس میں بات کی گئی تھی کہ آپ یہاں پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ اسکلڈ لیبر کے لیے آپ کو یہاں پہ جگہیں دیکھ رہے ہیں, اور جیسے CSR کی بات کی ہے, سو آس پاس ہم دیکھتے ہیں کہ جو آبادی ہے وہاں پہ مطلب غربت بھی ہے, لوگوں کو صاف پانی بھی چاہیے, تعلیمی ادارے بھی چاہیے. تو اس حوالے سے آپ نے لاہ عمل بنا لیا ہے کہ آس پاس کی آبادی کو کیسے آپ فائدہ پہنچائیں گے؟ جی, اس چیز کے بارے میں وسیم صاحب آپ کو آلریڈی بھی بتا چکے کہ ایک پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ اس کے اندر ہم اپنے ریسورسز پہ بنا رہے ہیں, جو کہ اس علاقے کے لیے جو ہے نا کافی فائدہ مند ہوگا, اور اس سے جو ہے نا ہماری جو ٹیکنیکل افرادی قوت ہے اس میں اضافہ ہوگا. یہ ایک جو ہے نا اس علاقے کے لیے بہت بڑا فائدہ مند چیز ہے. اس کے علاوہ اس میں ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہاسپٹل بھی بنانے جا رہے ہیں ہم, اور اسکول بھی اس میں جو ہے نا تعمیر کیے جائیں گے, اور اسی طرح جو ہے نا اس میں پارکس بھی ہوں گی جو کہ اس علاقے کی جو ہے نا انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے جو ہے نا لوگوں کی امپرومنٹ کرے گی. تو یہ ساری چیزوں کو اس منصوبے میں کیٹر کیا گیا. ایک آخری سوال وسیم صاحب, کہ حکومت سے آپ کا کیا مطالبہ ہوگا, کیا پیغام ہوگا؟ کیونکہ حکومت میں جو لوگ ہیں, کیونکہ آگے ایک ٹرانزیشن میں جانا ہے, جی نگران حکومت آنی ہے, الیکشن آنا ہے, پھر نئی حکومت نے آنا ہے, تو وہ کیا پیغام ہوگا آپ کے لیے کہ آپ کا یہ کام بھی چلتا رہے اور پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے وہ تحفظ اور بھلا ہو؟ جی, اس وقت تک تو جو ابھی جو پوزیشن ہے جیسے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آپ کو پتہ ہے کہ انویسٹر کا جو کانفیڈنس ہے وہ پرائیویٹ, کیونکہ پبلک سیکٹر کے جو پروجیکٹس ہیں ان کی O&M سب سے بڑا ایک کوسچن مارک ہے پاکستان میں, کہ ان کی آپریشن اور مینٹیننس کافی پور ہوتی ہے.
वेयर एज इस प्रोजेक्ट में 20 ईयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर के साथ है कि 20 ईयर्स तक उसने उसको एज इट इज़ मेंटेन करना है, उस सर्विसेज को, उस मेंटेनेंस को। तो उसके लिए नंबर 1 के क्वालिटी वेरी अश्योर्ड होगी, ताकि वो 20 साल हम ही संभालना है तो हम उसे बहुत अच्छा बनाएं ताकि हमें प्रॉब्लम्स ना हो। सेकेंडली, चूँकि हमने उसकी O&M भी मैनेज करनी है तो उसका जो स्टैंडर्ड या वो है वो बहुत ऊपर रखना पड़ेगा। जो इन्वेस्टर्स इस वक्त सवाल हमसे कर रहे हैं, जो मेरा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट होगी, वो इस चीज़ पे तो उनका ट्रस्ट आ रहा है कि जी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का प्रोजेक्ट है, एक एक्सपोजर इसमें चेंज होगा, 20 ईयर्स की मेंटेनेंस अश्योर्ड इसमें आ रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो बार बार ये इन्वेस्टर हमसे कर रहे हैं कि जी 1 विंडो ऑपरेशन इन रियल टाइम्स, इन रियल मीन्स, यानी कि बाहर से, चाइना से कोई आएगा, यूएस से आपका इन्वेस्टर आएगा, आपका ईस्ट कंट्रीज से, जापान से आएगा, थाईलैंड से आएगा, तो वो आपको पता है कि उनको एनओसीज डिफरेंट जो होती हैं इंडस्ट्री के लिए, वो बहुत बड़ा एक इशू बनता है पाकिस्तान में। तो वो चाहते हैं कि वो 1 विंडो ऑपरेशन इन रियल मीन्स, इन रियल टाइम वो मैनेजेबल हो। तो वो मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से और फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उन्होंने ट्रस्ट किया एक प्राइवेट पार्टी के साथ टीम अप करके इस प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए, और इससे पहले चूँकि थर कोल और इस तरह के बेशुमार प्रोजेक्ट जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध पीपी मॉडल में कर रही है, तो इसमें ये चीज़ें आउटसोर्स करें अभी, ये एनओसीज और ये जो इशू इस तरह की चीज़ें हैं, लाइसेंसिंग वगैरह, ताकि उसमें फास्ट ट्रैक पे उसकी सर्विसेज जो हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट को मिल सकें। वो ट्रस्ट जब डेवलप होगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत तेज़ी से आएगी। अदरवाइज़ आपको पता है कोई इन्वेस्टर जब पाकिस्तान लैंड करे और उसको 20 ऑफिसेज में जाना पड़े, और आपको भी पता है कि वो सिस्टम हमारा जो है वो थोड़ा स्लो है, तो वो फिर वो वहीं से फिर वापस महीना 2 महीने जो है उसके बाद वापस का सफ़र इख्तियार करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कासिम नवीद कमर साहब, सूबाई वज़ीर हैं बराए इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इनसे इस प्रोजेक्ट के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम साहब वक्त देने का। ये तबाही हमारे नौजवानों का मुकद्दर नहीं, मेरे नौजवानों का मुकद्दर है तालीम, तहकीक और तख्लीक। 80 अरब रुपए का प्राइम मिनिस्टर्स यूथ डेवलपमेंट पैकेज इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान के बाद अब लाहौर और सियालकोट में एक साथ प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन्स के तहत आसान कारोबारी कर्जाजात के चेक्स की तकसीम, होनहार नौजवानों में मेरिट पर लैपटॉप्स की तकसीम। आपके लिए लैपटॉप्स मशीन होगी, मेरे लिए मिशन है। तो आगे बढ़ो नौजवान, छू लो आसमान। एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और हुकूमत का सॉरी टू से कुछ ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता, नॉट द पीपल्स पार्टी इन जनरल, के प्रोजेक्ट शुरू होते हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं होते, कंप्लीट होते हैं तो बहुत देर से होते हैं। सो इस प्रोजेक्ट के बारे में लाइक एम्बिशन जो आपका है वो क्या कंप्लीट हो जाएगा विद इन द टाइम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू पीटीवी का करना चाहता हूँ और आपके सारे सब नाजरीन का दैट यू वर अ पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन फॉर अस टुडे। आज हम ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन की। बिल्कुल आपकी बात सही है कि एक तवील अरसे से सुनते भी आ रहे हैं और हमारी कोशिशें भी हो रही थी कि ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में चला जाए। ज़रूर टाइम लगा है, लेकिन हमेशा से हमारी प्रायोरिटी ये रही है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट, क्वालिटी प्रोजेक्ट करें रादर दैन जंपिंग इनटू समथिंग जो जल्दबाजी में हुआ हो, ठीक है ना। Thinking of all of that, thinking of the economic situation in the country and all of the factors, हम आज इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं। आपको पता है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से एक्विटी के तौर पे ज़मीन दी गई है और प्राइवेट डेवलपर आके उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है। अच्छा, इसकी ब्यूटी ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का 1 रुपया भी इस पे नहीं खर्च हुआ, ना आज के इवेंट पे, ना प्रोग्राम जो भी एग्जीक्यूशन जो भी होगी उसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज़ नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग। डेवलपर हैज़ टू कम डेवलप हिज इंफ्रास्ट्रक्चर। 30 इयर्स के लिए उसका कंसेशन पीरियड है, जिसमें उसको बनाना भी है, चलाना भी है, उसकी मार्केटिंग भी करनी है, सारा कुछ। तो हमारे पीपीपी के प्रोजेक्ट्स आप देखें उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो हैदराबाद मीरपुर खास ड्यूल कैरेज वे है, चाहे कोट की ये झिरक मुलाकात यार ब्रिज है एंड मैनी अदर्स।
they've all had, alhamdulillah, a very successful lifeline. ٹھیک ہے نا, because of this collaboration, because of this public-private partnership. اکنامک زون سندھ میں آپ لوگوں نے بنائے ہیں, لیکن جو رسپانس آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے شاید وہ انفارچونیٹلی نہیں آیا. سو اس پروجیکٹ میں کیا کچھ ڈفرینٹ ہوگا؟ دیکھیں, ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں لینڈ از ون آف دا موسٹ ایکسپینسو اینڈ پریشیس کموڈیٹیز. دیٹ بینگ سیڈ, صرف لینڈ نہیں ہوتی نا, لیکن ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہمارا کام ہے کہ جو بزنس فرینڈلی ہو, انڈسٹریلسٹ فرینڈلی, انویسٹر فرینڈلی ہو. سو دیٹ واز دی ایم فار دس پروجیکٹ. دوسرے بھی پروجیکٹس, ہمارا خیرپور والا زون الحمدللہ اٹس پرفارمنگ ویری ویل. ہمارے سائٹ ایریاز ہیں کافی سارے, دے آر آلسو فلی پاپولیٹڈ. لیکن جو ہم یہاں کرنے جا رہے ہیں اس کا کانسیپٹ از مچ بیانڈ ریگولر انڈسٹریلائزیشن. یہاں پہ ہم پورا ایکو سسٹم ایک ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو سسٹینیبل رکھ رہے ہیں. وی کیپنگ اٹ گرین. اف یو نوٹس دا تھیم از آل گرین ٹوڈے, because whether it's green energy, whether it's environmental friendly policies, وہ سب ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پہ انفورس ہو. آپ اکنامکس کی نیٹی گریٹیز کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اب ایک اگر کوئی انڈسٹری ہے, کوئی فیکٹری ہے, کوئی بزنس مین ہے جو کراچی کے یا کہ ملک کے دوسرے حصوں میں کام کر رہا ہے آلریڈی, وہ کیوں یہاں پہ آئے گا؟ کہ اگر انٹرسٹ ریٹ بھی ہمارا بہت ہائی ہے اس وقت, تو وہ نئی انڈسٹری کیوں لگائے گا کہ آلریڈی اس کا ایک انفراسٹرکچر جو ہے وہ آپریشنل ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑا بینیفٹ کسی ایس ای زی میں آنے کا دو بینیفٹس ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو آپ کو 10 ایئر جو انکم ٹیکس ہالیڈے ہے, اس کے ساتھ ساتھ پلانٹ اینڈ مشینری آپ ڈیوٹی فری اپنی ون ٹائم امپورٹ کر سکتے ہیں. دیز آر دا ٹو مین بینیفٹس آف این ایس ای زی. لیکن اس کے علاوہ بیکاز دابے جی از رائٹ نیکسٹ ٹو دا پورٹ قاسم کے بالکل نزدیک ہے, ود ان 7 کلومیٹرز یو کین گیٹ ٹو پورٹ قاسم. اینڈ آئی تھنک کہ کسی بھی ایکسپورٹر, ہمارے بالکل ہمارے ڈالرز ابھی بہت مہنگے ہوئے ہیں, لیکن آپ سوچیں کہ ایک ایکسپورٹر جو یہاں پہ پاک روپیز میں اپنی لیبر کو یوز کر رہا ہے اور مینوفیکچرنگ کر رہا ہے, اور جب وہ کوئی چیز ایکسپورٹ کرتا ہے, ہی از ارننگ مور دیٹ وے. So I think you always have to look at the glass as half full, not half empty. And I feel that we have an opportunity over here, and the time is right. And there's ek national consensus, national spirit bhi bana hua hai for investments right now. And we want to push this along with that agenda. Pakistan, province of Sindh, city of Karachi is open for business. Not just for locals but globally also. It should be considered as an equitable place of investment for اب ایک چیز تو یہ آلموسٹ کنفرم کہ نیکسٹ منتھ جو ہے وہ اسمبلیز اپنی جو ڈیوریشن مدت ہے وہ مکمل کر لیں گی, نئی گورنمنٹ آئے گی. تو آئیڈیل یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ جو گورنمنٹ آتی ہے وہ اس پروجیکٹ کو لے کے چلتی. اگر آپ نے یہ کر دیا ایگزیکیوٹ, اب نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی, سو وٹ سافٹ آف گارنٹی یو کین آفر کہ کسی قسم کا کوئی روڈ بلاک نہیں اس میں آئے گا, کوئی باٹل نیک نہیں ہوگی؟ دیکھیے, اگین آئی ول گیو دیٹ کریڈٹ ٹو دا نیچر آف پی 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 پروجیکٹس. ان کی جو کنسسٹنسی ہوتی ہے, جو پالیسیز ہوتی ہیں, دے آر ابو گورنمنٹ اینڈ چینجز بیکاز دے آر لاکڈ ان, جو ہمارے کانٹریکٹس ہوتے ہیں. The other thing is that I'm on this board and I will remain on this board for the next 3 years. تو consistency نظر آئے گی, اور ہم کوشش کریں گے کہ امپلیمنٹیشن میں بھی ایز سچ کوئی روڈ بلاک نہ ہو. اینڈ ون ادر تھنگ دیٹ الحمدللہ آئی ایم ویری پراؤڈ آف, اینڈ سو آر وی آل, Pakistan People's Party has been in government in the province of Sindh for the past 3 terms, and we're quite hopeful that we will be there for the future as well. So وہ بھی ایک ہم اس چیز کو اتنا ویلیو نہیں دیتے, لیکن ایک انویسٹر ضرور اس چیز کو کنسیڈر کرتا ہے کہ کنسسٹنسی آف پالیسیز, کنسسٹنسی آف گورنمنٹس really plays a vital role in investments. ایک اس سے تھوڑا سا ہٹ کے کوشچن کہ ایک نیو بریڈ آف پالیٹیشینز ایمرج ہو رہی ہے. آپ ہیں, آپ کے والد صاحب ویری سینئر پالیٹیشین, بلاول بھٹو زرداری another young politician اور ایک رول ماڈل ہیں. یہ کتنا ہیلپ فل ہے اوور آل ایک پازیٹیو پالیٹکس میں, اسپیشلی اکنامک ریوائول میں, کہ آپ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, آپ کو پتہ ہے آئیڈیاز ہیں, نئے آئیڈیاز ہیں, انوویشن ہے, کریٹیوٹی ہے. بالکل, میں تو کہوں گا اٹس اسینشیل فار دا گروتھ آف پاکستان. دیکھیے ہماری یوتھ بلج کتنا بڑا ہے, ٹھیک ہے. یو نیڈ مور پیپل ٹو تھنک لائک دا یوتھ آف پاکستان, جو ان کے بارے میں بھی سوچ رہے ہوں, ان کے فیوچر کے بارے میں بھی, ٹھیک ہے. اینڈ آلسو آئی تھنک کوئی بھی انسان, کسی بھی پروجیکٹ, آپ کوئی چیز نہیں اسٹارٹ کرتے, یو کم ان ود اے فریش مائنڈ, اور جب فریش مائنڈ ہوتا ہے, وہ جذبہ ہوتا ہے, آپ کا دل چاہتا ہے کہ اور بھی کچھ کر کے دکھائیں اور کچھ ڈیلیور کر کے دکھائیں تاکہ یو کین پروو اٹ یور سیلف. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ صاحب, ان سے اس پروجیکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں.
مختلف ہے کوئی پروجیکٹ جو ماضی میں آپ کی حکومت اور آپ کی جماعت کر چکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی آج بڑا دن ہے اور دھابے جی اکنامک زون کا باقاعدگی سے شروع ہو رہا ہے اور یہ گیم چینجر ہے۔ یہ ہم پہلے بھی تھر کول کے لیے بھی کہتے تھے کہ تھر بدلے گا پاکستان، آج میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دھابے جی اکنامک زون جو ہے یہ بھی بدلے گا پاکستان، اور یہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہوگی، اور کیونکہ یہ کراچی پورٹ سے قریب ہے اور اکنامک زون بن رہا ہے۔ پہلے بھی اس میں سی پیک کے اس میں شامل تھا یہ کہ جو چاروں صوبوں میں سی پیک کی طرف سے اکنامک زون بنائے جا رہے تھے، اب اس کو سندھ گورنمنٹ نے خود آن کیا ہے اور پی 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 روڈ میں ہم بنا رہے ہیں۔ اور اس وقت بھی صرف جو میڈیا پہ آیا ہے تو مجھے ابھی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ملے، وہ بتا رہے تھے کہ بہت زیادہ لوگ انکلائنڈ ہیں کہ یہاں پہ آ کر وہ اپنی ایکٹیویٹی کریں، انڈسٹری لگے۔ دیکھیں اس سے کیا ہوگا، یہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے گا، اور یہ جب یہاں سے پورٹ کی وجہ سے ایکسپورٹ ہوگا تو زر مبادلہ آئے گا، تو یہ ملک کی ترقی میں اہم سنگ میل ہے۔ سیاستدان یا کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ جب بھی کوئی ایسا پروجیکٹ کرتی ہے تو بہت سارے اس کے نیگیٹو کرٹیسزم آنے لگتا ہے کہ یہ اتنا میگا پروجیکٹ کر رہے ہیں، کہیں کک بیکس تو نہیں کر لی، کوئی کرپشن نہیں کر لی۔ اس طرح کے سوالات کا آپ کو سامنا ماضی میں بھی کیا، آگے بھی شاید کرنا پڑے۔ اس پہ ٹرانسپیرنسی کو آپ کیسے انشور کریں گے؟ دیکھیں یہ اس طرح کی باتیں آتی ہیں، لیکن یہ ساری چیز ٹرانسپیرنٹ ہے اور اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ وہی لوگ اس پر کرٹیسائز کریں گے جو ملک کے خیر خواہ نہیں ہوں گے، جو ہمیشہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں۔ دیکھیں جب تھر کول ہو رہا تھا تب بھی اسی طرح کی کرٹیسزم آئی تھی، لیکن ہم نے اس کو کبھی نہیں کیا اس پر غور، اور آج جو ہم کہتے تھے کہ تھر بدلے گا پاکستان تو وہ بہتری، اسی طرح دھابے جی اکنامک زون جو ہے اس سے بھی بہت بہتری آئی۔ ایک آخری سوال، آپ کی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو پارٹنرشپ ہے گورنمنٹ میں، اس نے بڑے مشکل کام کیے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ فار دا اکنامک پراسپیرٹی، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، یہ جو پارٹنرشپ ہے یہ آگے کنٹینیو ہونی چاہیے ایون آفٹر دی الیکشنز؟ جی بالکل، یہ اس وقت ملک کی ضرورت ہے کہ سینئر لوگ، سیریس لوگ جو محب وطن ہیں وہ ساتھ مل کر کام کریں۔ بہت کروشل حالات ہیں، اور دیکھیں اس وقت پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب پی ایم ایل این سے ہیں، ہماری ان کے ساتھ الائنس ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب فارن منسٹر ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ مشکل فیصلے کیے۔ انہوں نے اپنی سیاست کو نہیں دیکھا، انہوں نے ملک کو دیکھا۔ تو اس وقت اس بات کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے 5 سال بہت بہتر دیکھ رہے ہیں اور مل کر بہتری بلائیں گے۔ مرتضی صاحب ایمبیشیس پروڈکٹ، ایمبیشیس ٹارگیٹ کمپلیٹ ہو جائے گا؟ ایمبیشیس لوگ جو ہیں وہ ایمبیشیس کام ہی کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں گورننس جو ہے وہ ڈر و خوف کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اور اب اس کی جو دھابے جی اسپیشل اکنامک زون کی خاص بات ہے، میں سمجھتا ہوں اوور آل انڈسٹریل بوم تو آئے گا، لیکن اس کا جو سوشل امپیکٹ ہے وہ بڑا ٹریمنڈس ہوگا، بیکاز اس کی لوکیشن کراچی اور ٹھٹا کے بالکل بیچ میں ہے، پورٹ کے ساتھ کلوزلی کنیکٹڈ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بالکل جو غریب سے غریب ایریا ہے وہاں کے لوگوں کو روزگار کے مواقع اس سے مل پائیں گے، اور اوور آل پاکستان کی جو ریونیوز ہیں، پاکستان کی جو انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر بڑا سبسٹینشیل فرق پڑے گا۔ لوگوں کو ہوتا ہے کہ پروجیکٹ شروع تو ہوتا ہے ٹائم پہ مکمل نہیں ہوتا، اس میں کیا چیز ڈیفرنٹ ہوگی اس دفعہ؟ دیکھیں اس کے اندر پراپر ایک ہمارا انڈیپینڈنٹ اٹانومس بورڈ ہے، کمپلیٹلی پروونشل گورنمنٹ اس کو بیک کر رہی ہے، اس میں کوئی اس طرح کی چیز ہے نہیں، اور چیف منسٹر صاحب ہوں، ہمارے باقی وزراء ہوں، چیئرمین پیپلز پارٹی ہوں، سب کے سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے گیم چینجر ہے پاکستان کی معیشت کے لیے بھی اور ہماری سندھ کی اکانومی کے لیے بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اچھی چیز ہوگی، اور ہم نے جو وعدہ کیا اس کو وفا کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اعلان کر دیا گیا، آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اعلان کے بعد ورک اوارڈ کر دیا گیا، تمام پروکیورمنٹ کا پروسیس ہو گیا، اور ماشاءاللہ کام سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اونرس ہمارے اوپر ہوگا انشاءاللہ کہ اس کام کو جلد از جلد مکمل کریں تاکہ انڈسٹریل ایکٹیویٹی یہاں سٹارٹ ہو، ریونیو پاکستان کے بڑھیں اور لوگوں کو روزگار انشاءاللہ مل سکے۔ ایک آخری سوال، آپ کا آفس یا لوکل گورنمنٹ اس پروجیکٹ کو کیسے سپلیمنٹ کرے گی؟ کیونکہ کراچی اور اس کنیکٹیویٹی ہے، اور آبویسلی آپ کے ڈپارٹمنٹ کا، آپ کی گورنمنٹ کا بہت بڑا کردار ہوگا یقیناً۔ نہیں، نیچرلی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں بھی حکومت ہے، کراچی میں بھی حکومت ہے، تو انشاءاللہ کلوز کوآرڈینیشن کے ساتھ، کوآپریشن کے ساتھ کام کریں گے، اور ضلعی انتظامیہ سے، شہر کی انتظامیہ سے جو مدد، جو سپورٹ اس پروجیکٹ کے لیے درکار ہوگی، میں سمجھتا ہوں میں خوشی کروں گا، بیکاز میں سچی بات ہے انڈسٹریل ایکٹیویٹی
जब होती है उसका जो सोशल इम्पैक्ट है वो बड़ा ट्रिमेंडस है। और मैं समझता हूँ कराची की आवाम, ठट्टा सजावल बदीन की आवाम बहुत ग्रेटली बेनिफिट होगा, गरीब आदमी भी, और जो सनतकार है जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो भी इससे बेनिफिट करेगा। जी नाज़रीन, इस वक्त मुबीन सोलत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवाइज़र टू धाबेजी प्रोजेक्ट। इनसे इस प्रोजेक्ट की जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है कि इसमें पैसा कैसे आएगा, किस तरीके से रेवेन्यू कमाया जाएगा और ये पैसे के लिहाज से कितना मुनफरद और बेहतर प्रोजेक्ट है, इनसे गुफ्तगू करते हैं। मुबीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बहुत शुक्रिया जनाब। और हमारी खुशकिस्मती आप हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि बाकी तो हमें लोग एम्बिशियस बातें करते हैं, लेकिन यू आर अ मैन ऑफ नंबर्स। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़े से रियलिस्टिक हो के थोड़े हमें नंबर बताएं कि ये प्रोजेक्ट आगे चलेगा, किस तरीके से इस पर कितनी कॉस्ट आएगी, क्योंकि हमने जाके देखा है ह्यूज प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, हम ब्रेक इवन पे कब पहुँचेंगे, और पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे आम लोगों के लिए किस तरीके से ये बेनिफिशियल होगा। जी धाबेजी प्रोजेक्ट जो है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है, और जिसमें इसका EPC का सारा ख़र्चा डेवलपर के ज़िम्मे है, और डेवलपर ही ने इसकी मार्केटिंग करनी है और उसके बाद उसकी सेल परचेज़ की ज़िम्मेदार है। तो इसका जो रेवेन्यू का जो पोटेंशियल है वो तो सबसे पहली बात जिसमें कुछ मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं कि ये बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका इंडस्ट्री की डेवलपमेंट है, और इंडस्ट्रियलिस्ट को लाना ही बेसिकली हमारी कामयाबी है कि जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में लेकर आएँ, और वो फिर एक कंटिन्यूसली एक आपको रेवेन्यू जनरेशन की गारंटी करेगा, जो कि बताया गया है कि ये CPEC का एक वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, लेकिन इसमें बाकी दुनिया से भी इंडस्ट्रियलिस्ट को इनवाइट किया गया है कि यहाँ पे आके करें, और जिसमें ऑलरेडी बहुत सारा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। एक सवाल ज़रूर यहाँ पे मैं करूँगा आपसे कि जब ये बात करते हैं कि आप जैसे इंडस्ट्रियल्स को लाना है, एक इंडस्ट्री है वो फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद या पाकिस्तान के किसी भी कोने में, कराची में चल रही है, तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है अपनी इंडस्ट्री उठा के नए प्रोजेक्ट अगर लगाना चाहे वो क्यों लगाएगा? अगर बैंक से लोन भी लेगा, आजकल हमें पता है कि जो इंटरेस्ट रेट इतना हाई है, कैसे क्यों कर मुमकिन होगा ये? देखें, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो तो इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द पोर्ट है। हमारा ये प्रोजेक्ट और पोर्ट कासिम हार्डली 5 मिनट के डिस्टेंस पे है, और इस पे एक पोर्ट कासिम से कनेक्टिविटी भी इस्टेब्लिश की जा रही है, जो कि सिर्फ 5 मिनट के फासले पे हमें कनेक्ट कर देगा। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है जो इसकी पोर्ट के करीब जो इसकी लोकेशन है वो एक अट्रैक्ट करती है। दूसरी चीज़ जो CPEC, वाई CPEC, CPEC के लिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चाइनीज़ फर्म्स को एक डंपिंग फैसिलिटी मिल रही है, जो जहाँ पे एन रूट टू पर्शियन गल्फ़ या फर्दर अप जो वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ जाएंगे, वो यहाँ पे अपना सामान पार्क करके और इसी तरह बात की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये एक कनेक्टिविटी है टू ऑल दी कंट्री डाउन साइड ऑफ द कंट्री, और जो अपस्ट्रीम कंट्री की जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त एक पिट स्टॉप है कि जहाँ पे ये अपनी चीज़ें पार्क करके और अपनी ट्रेड कर सकते हैं। आपने इससे पहले भी पब्लिक सेक्टर में बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, पाइपलाइन के, आपने ऑयल पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स किए हैं, ये प्रोजेक्ट कितना डिफरेंट है माजी में होने वाले प्रोजेक्ट से पाकिस्तान में? इस प्रोजेक्ट की जो इम्प्लिकेशंस हैं कंपेयर टू द पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स, जो कि वो ज़्यादातर एक लोकलाइज्ड, जहाँ पे एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है और केटरिंग टू द नीड्स ऑफ पाकिस्तान, इस प्रोजेक्ट का रीजनल कनेक्टिविटी है। जैसे कि हम चाइना के साथ की बात कर रहे हैं, ये एक हमारा पिट स्टॉप है, जो कि यहाँ से जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है अपना सामान को अनलोड करके और फिर वापस लोड करके दूसरी तरफ जा सकता है। तो इसकी जियोग्राफिकल एंड जियोपॉलिटिकल बहुत इम्प्लिकेशंस हैं। बाकी पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स जो कि इंश्योर हमारी एनर्जी सप्लाईज करती हैं, इसमें बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन है। इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द एनर्जी सेक्टर, बट इट इज़ इट्स गोइंग टू गो फॉर स्टील मिल्स के लिए भी, और बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी एड्रेस करेगा। एक आखिरी सवाल, अभी हम यहाँ पे गए हैं तो बैरन लैंड है, अभी यकीनन आपने काम शुरू करना है, कितने अरसे बाद हम दोबारा आएँ तो ये एक इंडस्ट्रियल पार्क या एक इंडस्ट्रियल जोन का ये हमें एक लुक दे रहा होगा? देखें, आज ग्राउंड ब्रेकिंग के बाद वी हैव अ टारगेट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअली 2 साल, जिसमें हमने इसकी कंप्लीट डेवलपमेंट करनी है। इसका मास्टर प्लान ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, जिसमें ऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नेटवर्क्स को इंश्योर किया गया है। तो आपके सवाल के जवाब, इंशाल्लाह विद इन 2 years इसमें फ़ेज़ 1 के, जिसमें 750 एकड़ की ज़मीन है, वो कम्प्लीटली नेटवर्क आपको यहाँ पे मिल जाए।
جی یہ جو دھابیجی کا اکنامک زون ہے یہ 1500 سے زیادہ ایکڑ پر مشتمل ہے اور یہ چائنا اور پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک کا حصہ ہے. حالانکہ اس کی منظوری 2016 میں مل چکی تھی لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی میں سمجھتا ہوں کچھ سستی کی وجہ سے 2016 سے لے کر ایک مہینہ پہلے اس کی این او سی ملی ہے. تو اس پہ سندھ حکومت نے بڑی جانفشانی سے کام کرتے ہوئے ہمارے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب اور ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ قاسم شاہ صاحب کی محنت سے آج اس کا ہمارے چیئرمین اور فارن منسٹر بلال بھٹو زرداری صاحب نے افتتاح کیا. اس میں بہت ساری چیزیں جو کہ ہیں وہ بڑی قابل ذکر ہیں جو کہ سرمایہ کاروں کو یہاں پہ اٹریکٹ کرتی ہیں. سب سے پہلی بات کہ اس کی لوکیشن, یہ صرف 20 منٹ یہاں پہ پورٹ قاسم دور ہے, 25 منٹ آپ کا ایئرپورٹ دور ہے اور آپ کا جو سپر ہائی وے ہے وہ بھی یہاں سے تقریباً آدھے گھنٹے سے بھی کم کا فاصلہ ہے. تو آپ کا فضائی, آپ کا سمندری, آپ کا زمینی رابطہ نہ صرف پاکستان سے بلکہ پورے سینٹرل ایشیا, پوری دنیا سے یہاں پہ بڑا کلوز ہے جو کہ یہاں پہ بہت اٹریکٹ کرتا ہے سرمایہ کاروں کو, ان کی کاسٹ بچتی ہے. دوسرا بڑے پلانڈ ایک سٹی ہے, اس میں ہیوی انڈسٹری سے لے کر میڈیم اور لائٹ انڈسٹری تک وہاں پہ آپ ساتھ لگا سکتے ہیں. اس کی پلاننگ بہت خوبصورت طریقے سے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ ہوئی ہے. لائٹ کا 250 میگا واٹ کا الگ اس میں یہاں پہ پروجیکٹ لگے گا, گرڈ اسٹیشن بنے گے. پانی کی 10 MGD کی ڈیڈیکیٹڈ لائن یہاں پہ ہے, گیس کا کنیکشن یہاں پہ ملے گا, انفراسٹرکچر, روڈ ساری ڈیولپمنٹ ملے گی. تو یہ ایک بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو امینٹیز یہاں پہ ملیں جو کہ انویسٹرز کے لیے, سرمایہ کاروں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. اور اس کے بعد جو اور اس کی میں سمجھتا ہوں جو کہ کامیابی کی جو اس پہ ایک مہر لگتی ہے وہ اس وجہ سے کہ یہاں پہ آپ کو انکم ٹیکس 10 سالوں کے لیے بالکل نہیں دینا پڑے گا, ٹیکس فری ہے. ساتھ ساتھ آپ جو بھی مشینری امپورٹ کریں گے اس پہ بھی آپ کو میرے خیال میں 10 سال ہے یا 20 سال ہے وہ آپ کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا, جو کہ ایک بہت انویسٹرز کے لیے خوشائند بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ 1.5 لاکھ سے زیادہ نوکریاں ہے کہ انشاءاللہ کریٹ ہوں گی. اور اس میں یہ اس میں رکھا ہوا پروویژن کہ اس میں جو لوکل پاپولیشن ہے ٹھٹھا کی یا لوکل ہمارے ایڈجوائننگ ضلع ملیر ہے, سجاول ہے, بدین ہے اور پوری لاڑ کی جو پٹی ہے اس میں بہت سارے مواقع نوکریوں کے نکلیں گے. تو ظاہری بات ہے جب نوکریاں ہوں گی, معاشی ترقی ہوگی, غربت کم ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں یہ نہ صرف ہمارے ضلع کے لیے, ٹھٹھا کے لیے, بلکہ پورے سندھ کے لیے اور بلکہ پاکستان کے لیے یہ ایک بہترین اور ایک قابل فخر منصوبہ ثابت ہوگا جو کہ پاکستان کی معاشی ترقی میں بہت بڑا کردار ادا کرے گا. کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار آج کل اس کی انڈسٹریل گروتھ پہ ہے, اور دھابیجی جیسے پروجیکٹ پاکستان کے لیے بہت ہی ایک اچھی خبر ہے, ایک خوش آئند بات ہے, اور اس بات کی ضمانت ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرنے میں کسی بھی ملک سے پیچھے نہیں ہے. اور جس نوعیت کا اور جس میگنیٹیوڈ کا یہ منصوبہ بنایا گیا ہے اس سے یہ چیز واضح ہے کہ پاکستان یقیناً آگے ترقی کرے گا. اور جس انداز سے اس پروجیکٹ کو لے کے جایا جا رہا ہے, جس میں حکومت کی مکمل سپورٹ شامل ہے اور پرائیویٹ پارٹنرز یہاں پہ ہیں اور بہت انٹرسٹ شو کر رہے ہیں فورن انویسٹرز یہاں پہ, تو جو ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہو گئی ہے, تو ہم امید ہماری پوری ہے اور جتنے لوگوں سے ہماری بات ہوئی, جو آپ نے سنا بھی, وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ اس کی بدولت پاکستان میں ترقی کا وہ دور شروع ہوگا کہ جو آج سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.